حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے کہ اسلام کی اشاعت کے 13 سال کے بعد زیادہ تر مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا چکے تھے، کیونکہ مکہ میں ان لوگوں کو آزادی کے طور پہ عبادت کرنا الاؤ نہیں تھا اور ان کے اوپر کئی طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے، جس سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے وہ لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ مکہ کے کافر اس چیز کو بخوبی دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ جب تک یہ مسلمان یہاں پہ موجود تھے تو ہم لوگ اسلام کے فروغ کو روک سکتے تھے، لیکن یہ لوگ مدینے کا سفر کر رہے ہیں جس کے بعد ان کی تبلیغ کو روکنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے پاس ایک سنہری موقع ابھی بھی موجود تھا، کیونکہ سب سے اہم مسلمان ابھی بھی مکہ میں موجود تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے قریش کے تمام بڑے قبیلوں نے ایک خاص طور پر خفیہ میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں صرف اور صرف قریش کے بڑے سرداروں کو مدعو کیا گیا، اور آدھے سے زیادہ قریش کو اس میٹنگ کے بارے میں نہیں پتا تھا، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا جتنے کم لوگ اس میٹنگ کے بارے میں جانیں گے اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملات کا نہیں پتا چلے گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں، ایک گپت اندھیری رات میں دارالندوہ کے مقام کے اوپر اس میٹنگ کا آغاز کیا گیا، جس میں قریش کے تمام بڑے سرداروں کو مدعو کیا گیا اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم کرنے کی پیشکش کی گئی۔ دارالندوہ میں ایک ایک کر کے تمام سردار داخل ہوتے رہے۔ دروازے پہ ایک شخص مقرر تھا جو اس چیز کے اوپر بخوبی نظر رکھ رہا تھا کہ کوئی بن بلایا مہمان داخل نہ ہو سکے۔ جیسے ہی وہ دروازہ بند کر رہا تھا تو دروازے کے اوپر اچانک سے دستک ہوئی، تو اس نے دروازہ کھول کے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں لاٹھی پکڑے کھڑا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، میں جانتا ہوں تم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے، میرا مقصد بھی وہی ہے جس کے لیے تم لوگ یہاں جمع ہوئے ہو، تو مجھے بھی اس مجلس میں شمولیت کا اختیار دیا جائے۔ اور اس بوڑھے شخص نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ نجد سے آیا ہے اور یہاں پہ صرف اسی معاملات کو دیکھنے آیا ہے۔ نجد مکہ سے ایک بہت دور قبیلہ تھا، ان سرداروں میں سے کوئی بھی شخص اس بوڑھے شخص کو نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ بہت زیادہ سکون محسوس کر رہے تھے، تو اس لیے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ بوڑھا شخص آ کے بیٹھ گیا اور میٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے زور سے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام یہی ہے کہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے، جس میں کافی زیادہ لوگوں نے اس کی بات کی حامی بھری، جس پہ وہ بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور اس نے بولا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو غلط ہے اور میں تیری بات کو پسند نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، اگر آپ کی کوئی میٹنگ ہو اور آپ بہت زیادہ امیر لوگ بیٹھے ہوں اور ایک نامعلوم شخص جو کہ کپڑوں سے بہت زیادہ غریب اور سفر کرتا ہوا شخص لگ رہا تھا، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اور اتنے طاقتور اور امیر سردار ایک بوڑھے شخص کی بات کیوں مانیں گے؟ لیکن یہاں پہ اس کا الٹ ہو گیا۔ تمام سرداروں نے اس بزرگ سے اس کے انکار کی وجہ پوچھی، تو وہ بزرگ بولا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرو گے تو وہ دن دور نہیں کہ اس کے پیروکار اس کو آج یا کل چھڑوا لیں گے۔ اس کے اوپر وہ شخص بیٹھ گیا اور ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام یہی ہے کہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے اور اس کو ایسے ملک میں چھوڑا جائے جہاں پہ اس کو کوئی جانتا نہ ہو، اس کو یہاں سے بہت زیادہ دور لے کے جایا جائے، جہاں پہ نہ ہی اس کے گھر کا کوئی بندہ ہو، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہو، نہ ہی اس کا کوئی جاننے والا ہو، تو وہ سنسان اور نامعلوم جگہ پہ خود ہی تنہا رہ رہ کے مر جائے گا۔ کافی لوگوں نے اس بات میں حامی بھری، لیکن دوبارہ وہی ہوا۔ وہ بڑا شخص دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے قسم کھا کے بولا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تو نے غلط بات بولی اور میں تجھ سے اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں۔ تمام سرداروں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، یہاں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات درپیش آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی اور اسلام پھیلتا گیا۔ لیکن تم اگر اس کو ایک ایسی جگہ لے جاؤ جہاں اس کو کوئی مشکلات پیش نہ آئیں، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اسلام کی دوبارہ اشاعت نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ آسانی سے اسلام کی تبلیغ کرے اور کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ مکہ فتح کر لے۔ جس پہ وہ شخص دوبارہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد کوئی بھی شخص کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تمام لوگ آپس میں تو باتیں کر رہے تھے، لیکن کھڑے ہونے کی کسی میں بھی ہمت نہ رہی۔
ابو جہل جو بیٹھے ہوئے ان تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا آخرکار غصے سے کھڑا ہو گیا اور بولا، میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو سب لوگ چاہتے ہیں لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں کہ وہ بول سکے۔ تو تمام لوگوں نے اس کی بات پوچھی تو اس نے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے اوپر وہ برا شخص کھڑا ہوا اور تمام لوگ اسی سوچ میں تھے کہ وہ انکار کرے گا، لیکن اس بار اس کا الٹ ہو گیا۔ وہ برا شخص مسکرایا اور اس نے کہا، مجھے قسم ہے کہ میں تیری بات سے اقرار کرتا ہوں اور مجھے تیری بات پسند آئی۔ اور ساتھ اس بزرگ شخص نے یہ کہا، اب میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ تم نے اس کو کیسے قتل کرنا ہے۔ عزیز دوستو، وہ برا شخص جس کے ساتھ تمام سردار بہت زیادہ سکون محسوس کر رہے تھے، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ شیطان ایک عام انسان کے روپ میں ان کے پاس آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکیں یا ایسا منصوبہ بنا سکے جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکیں۔ لیکن شیطان ایسا منصوبہ خود نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ پاک اس گناہ میں اس کو پکڑیں۔ اس وجہ سے وہ تب تک انتظار کرتا رہا جب تک کوئی قتل کا مشورہ نہ دے دے۔ تو جیسے ہی ابو جہل نے مشورہ دیا تو شیطان جو کہ ایک بزرگ شخص کی شکل میں آیا تھا، وہ اب منصوبہ بتانے کو تیار ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مشورہ ابو جہل کا ہے تو تمام گناہ اس کے سر ہوگا، میں تو بس ایک منصوبہ بتا رہا ہوں۔ اس بزرگ شخص نے یہ بولا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی قتل کر دو گے تو اس کے پیروکار جو اس کے گھر والے ہیں وہ تم سے بدلہ لیں گے اور جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ اور مکہ کے لوگ جنگ نہیں چاہتے تھے، اس لیے تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد شیطان یعنی کہ اس بزرگ شخص نے دوبارہ بولا، میں تمہیں ایک ایسا منصوبہ بتاتا ہوں جس کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آسانی سے تم قتل کر سکتے ہو۔ قریش کے جتنے بھی بڑے قبیلے ہیں ان تمام قبیلوں میں سے ایک ایک لڑکے کا انتخاب کرو اور وہ تمام لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی خنجر ایک ہی تلوار سے قتل کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ان تمام کے کپڑوں پہ موجود ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ایک قبیلے کے ساتھ جنگ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ 8 سے 12 قبیلوں کے ساتھ جنگ نہیں کر پائیں گے۔ تو آخر میں ہم لوگ ان کو کچھ پیسہ دے دیں گے کہ لڑکے کچھ جنونی ہو گئے اپنے دین کو لے کے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کر ڈالی، تو ہم لوگ آپ سے معافی مانگتے ہیں اور یہ پیسے لے لیں۔ تو مسلمانوں کے پاس پیسہ لینے کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، جس پہ تمام سردار راضی ہو گئے۔ اور اس بزرگ شخص نے مزید بولا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج کی آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ تو ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے سے ایک ایک لڑکے کا انتخاب کیا اور ان تمام لڑکوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس مجلس کا حصہ بنایا، جس مجلس سے اٹھتے ساتھ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو تمام ماجرا بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ اللہ پاک کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کے لیے ہجرت کا پیغام کب آئے، تو وہ پیغام آ چکا ہے، آپ اسی وقت ہجرت شروع کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امانت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دیں، کچھ سفر کا ضروری سامان باندھا اور گھر سے نکل پڑے۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے تو سامنے 12 لڑکے ہاتھ میں تلوار پکڑے ان کی طرف آ رہے تھے۔ اس واقعے کا بیان اللہ پاک نے سورہ یاسین میں یوں فرمایا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ڈھال بنا دی جس کی وجہ سے وہ لڑکے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اس بات کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی چند نوجوانوں کو ہاتھ میں تلوار پکڑے اپنی جانب آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کچھ مٹی پکڑی اور ان تمام لڑکوں کی طرف پھینک دی۔ قریش میں، عرب ممالک میں آج بھی یہ چیز دلیل ہے کہ اگر 2 لوگوں میں لڑائی ہو یا 2 لوگوں میں لڑنا ہو تو وہ ایک دوسرے کے اوپر مٹی پھینک کے یہ چیز بتاتے ہیں کہ تو اسی زمین میں جائے گا۔
اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ لوگ اللہ کے حکم سے آپ کو نہیں دیکھ سکتے اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ عزیز دوستو، اس چیز سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ کی حفاظت اللہ کرے تو کوئی انسان کیا کوئی شیطان بھی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔